السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ خوش مزے میں؟ طبیعت ٹھیک؟ دوستوں، آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج دیر سے اٹھے ہیں سو کر. ہم سبھی دیر سے اٹھے ہیں اور میں بھی دیر سے سو کر اٹھا ہوں. بس ناشتہ واشتہ کیا ہے، اس کے بعد وہی کل والے کپڑے دوبارہ پہن لیے اور میں نے کہا چلو اب ولاگ شروع کرتا ہوں. تو یہ اور اس جگہ سے شروع کرتا ہوں جہاں یہ سارے درخت ورخت سبزہ مبزہ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ یہاں سے ولاگ شروع کیا آج ہم نے. دیکھتے ہیں آج کا کیا پروگرام ہے. بظاہر تو کوئی ایسا خاص پروگرام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمارے ایک اور ماموزاد بھائی اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد سے تربیلا آ رہے ہیں اور وہ آئیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آگے کا کیا لاہے عمل ہے، کہیں جانا ہے نہیں جانا ہے. اگر کہیں گئے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ ہم ادھر گئے ہیں گھومنے پھرنے. لیکن بہرحال یہ بذات خود بھی یہ اچھی جگہ ہے اور یہاں رہنے میں بھی مزہ آتا ہے کیونکہ سرسبز ہے اور بڑا کھلی جگہ ہے. تو بہترین یہ آپ کو سامنے پورا ویو نظر ہی آ رہا ہوگا. یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھایا، آج میں نے دکھایا. یہ پورا گھر کی جیسے یہ عمارت ہے اور اس کے چاروں طرف سراؤنڈنگ کے اندر یہ ساری خالی جگہ ہے. تو بس یہ آپ کو میں نے کہا پہلے گھر کا دکھا دوں باہر سے کہ ہم ایسے شام کو ہم وہاں پر کرسیاں ڈال کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. خوب تیز تیز ہوائیں چل رہی تھی، ٹائٹ قسم کی، جوں جوں سب شور آ رہا تھا. بس اب میں آپ کو اس گھر کے باہر کا سین دکھاتا ہوں کہ اس گھر کے باہر کیا سین ہے. ٹھیک ہے، چلو پھر چلتے ہیں آپ کو گھر کے باہر کا سین دکھانے کے لیے. یہ جی مین گیٹ ہے. یہ مین گیٹ کو کھولا ہے تو یہ دیکھیں، یہ سامنے ہرا بھرا جنگل ہی جنگل ہے. یہ ہے سین. اچھا، اس جنگل کے اندر یعنی خنزیر بھی ہیں اور لومڑیاں بھی ہیں اور سانپ بچھو یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی. اور اس کے علاوہ بھی گیدڑ بھی ہیں. گیدڑوں کو تو ہم نے خود دیکھا، ابھی تک گیدڑ ہم دیکھ چکے ہیں، باقی چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ پورا جنگل کا ایریا ہے سارا اور یہ گھر ہے سامنے. تو باہر نکلو تو یہ جنگل ہی جنگل ہے اور اس کے اندر سارے جانور ہیں. بہرحال بہت زبردست ویو ہے، بہت زبردست جگہ ہے. یعنی اتنی سرسبزی، اتنی شادابی اگر کسی کے گھر کے ارد گرد ہو تو کتنا یعنی اچھا لگے گا. اور یہاں بارشوں کا بھی یہ سین ہے کہ وہ بھائی بتا رہا تھا کہ 15-20 دن کے بعد ذرا سی گرمی ہوئی بس بارش ہو جاتی ہے. تو بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں اور اسی لیے سرسبزہ بھی ہے اور زمین اچھی ہے. حکومت صرف جو ہے وہ پودا لگاتی ہے بس، اس کے بعد وہ کوئی کام اس کو کرنا نہیں پڑتا کہ آبیاری کر رہی ہے اس کی یا دیکھ بھال کر رہی ہے، کچھ نہیں ہے. بس بارشیں ہوتی ہیں. صرف حکومت اتنا کام کرتی ہے کہ یہ درخت جو بڑے ہو جاتے ہیں اور تاروں شاروں میں اگر اٹکنا شروع ہو جائے بجلی کے تو ان کو آ کے کاٹ دیتے ہیں بس. باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی وابدہ کالونی ہے لیکن دیکھو کتنی خوبصورت ہے اور سرسبز اور شادابی ہے. کیسا یعنی روڈ ہے بہترین سایہ دار. حالانکہ 1 بجے کا اس وقت دوپہر کا وقت ہے لیکن ان درختوں کی وجہ سے اس روڈ پہ کیسے سایہ ہی سایہ ہے مزے سے. تو بہت اچھی جگہ ہے، یہ بہت مزہ آ رہا ہے. گھومنے کے لیے نکلے. یہ باپٹا کا ریسٹ ہاؤس ہے، یہاں ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں کا کیا صورت حال ہے. سامنے ریسٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے، جنگلوں کے بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے. اچھی خوبصورت جگہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ہے یا نہیں ہے. ایک گاڑی پہلے سے بھی یہاں کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کن لوگوں کی ہے. یہ ہم پہنچے ہیں، دیکھو یہ لوکاٹ لگے ہوئے ہیں. لوکاٹ جو یا KPK کے اندر لگتے ہیں نا، یہ پیلے پیلے
اب اس کو ہم کھا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی ذائقہ ہے کہ نہیں ہے. یہ لوکاٹ کا درخت ہے اور یہ ویو ہے یہاں کا. اف زبردست. یہ تربیلا گڈ یار, یہ بہترین ویو ہے یہاں پر. یہ بھی ہم اور اوپر چڑھیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے. یہ دیکھو پھول لگے ہوئے بہترین. گلاب کے تو نہیں ہیں لیکن بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ. وہ آگے میرا خیال ہے گلاب کے پھول ہیں. یہ ہے سفید گلاب, یہ سفید گلاب ہے. تو یہ ویو ہے بہترین. تو یہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں آئیں گھومنے کے لیے, اور یہ بہترین ویو ہے جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان اور جنگلات کے درمیان بنایا ہے. تو بہترین, یعنی اگر آدمی کی پوسٹ اچھی ہو تو وہ یہاں پر گھومنے بھی آ سکتا ہے اور ایک آدھ رات رہ بھی سکتا ہے. تو یہ بہت اچھا لگے گا, رہنے میں بہت مزہ آئے گا. مزید بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں آگے کا ویو. جھیل ہے بہترین, اس کا منظر ہے. اور وہ جو دور سے میں آپ کو تربیلا کا وہ دکھا رہا تھا, یہ ہم اب اس کے اور قریب آ گئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے وہ دیوار اور قریب, یہ ہے ڈیم کی دیوار. یہاں جو ہے نا وہ پانی, جہاں تک دیوار ہے نا وہاں تک پانی ہے. اور یہ جو جب بجلی بنتی ہے نا ٹنل سے, جب جو پانی نکلتا ہے بجلی بنا کر, تو وہ پانی پھر جو ہے نا وہ اس جھیل میں لایا جاتا ہے. اس جھیل میں وہ بقیہ پانی اس جھیل میں لایا جاتا ہے, اور یہی پانی آگے پھر اس کو بھیجا جاتا ہے. ایک مقام ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, اس پانی سے پھر وہاں مزید بجلی دوبارہ بنائی جاتی ہے. تو یہ بہترین ویو. مغرب کا وقت قریب ہے, دیکھتے ہیں سورج نظر آئے گا تو کیسا لگے گا. اب میں آپ کو دکھاؤں, آپ مجھے بھی دیکھیں, پیچھے پورا ویو نظر آ رہا ہے. اور یہ بہترین سارا کیسا لگ رہا ہے, ٹائٹ لگ رہا ہے نا, خوبصورت پورا ویو. یہ وہ پانی ہے جو تربیلا سے بجلی بنا کے نکلتا ہے تو اس جھیل کے اندر آتا ہے. بچے لوگ جو ہے وہ اپنی فنکاریاں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں. ہر آدمی اپنا اپنا انجوائے پنا کر رہا ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں, میں بھی انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ میرا تو کام ہی ولاگ بنانا ہے, ویڈیوز بنانی ہے. تو یہ جنگل, درخت, خوبصورت موسم, بہترین پرفضا مقام. اور یہ یہاں جو ہے وہ فیملی کے ساتھ آئے آدمی ایک رات رہے, موسم کو بھی انجوائے کرے اور دریا کو بھی انجوائے کرے, جھیل کو بھی انجوائے کرے. تو میں نے آپ کو یہ تربیلا کے اندر یہ ویو دکھایا. ہر آدمی یہاں آ نہیں سکتا پرمیشن کے بغیر, پرمیشن لینا پڑتی ہے. تو ہم نے بھی پرمیشن لی تھی, پرمیشن کے بعد پھر ہم لوگ یہاں آئے ہیں. سختی ہے یہاں تو آپ کو پتہ ہے, ہر جگہ ہی جو بھی گورنمنٹ کی چیز ہے وہاں کوشش کرتی ہے گورنمنٹ کے سختی کرے اور عام آدمی کو نہ جانے دے, خواص لوگ ہی جا سکیں بس. تو فی الحال تو ہم بھی کیونکہ پرمیشن لے کر آئے ہیں, ہم بھی خاص ہیں اس لیے آ گئے ہیں, ورنہ عام آدمی ہوتے تو ہم کو بھی نہیں آنے دیا جاتا. چلے یہ منظر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے, آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اس کو دیکھتے ہوئے, آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. السلام علیکم دوستوں. بس وہ رات کو جب ہم وہاں گئے تھے نا, وہ جو آپ نے دیکھا ریسٹ ہاؤس اور وہ سارا جھیل ویل کا منظر, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, طبیعت کے اندر نزلہ 1-2 دن سے چل رہا تھا, پھر طبیعت کے اندر ایسا ہوا جیسے بخار کسی کیفیت ہو گئی ہے. تو بس وہاں سے واپس آتے آتے ہم کو 8-8:30 بج گئے تھے. تو اس کے بعد پھر میں لیٹ گیا تو اس کے بعد بس پھر میں اٹھا ہی نہیں, گولیاں کھائیں میں نے اور میں پھر سو گیا. تو اس لیے میں
व्लॉग की एंडिंग भी नहीं ले सका और कुछ और भी नहीं दिखा सका। उसके बाद उन लोगों ने खाना वाना खाया होगा, कुछ चाय शाय पी होगी, कुछ भी किया होगा, लेकिन मैं किसी चीज़ में शरीक ही नहीं हुआ, क्योंकि तबीयत के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी हरारत सी, आंखों में जलन सी महसूस हो रही थी, जैसे बुखार चढ़ रहा है। तो बस मैंने दवा ली और फिर मैं सो गया। तो आज बस सुबह उठे, अभी नाश्ता वाश्ता करके अभी जुम्मे की तैयारी करी। ये जुम्मे का नमाज का वक्त है इस वक्त। आपको आवाज़ आ रही होगी इमाम साहब की, क्योंकि मस्जिद बिल्कुल हमारे घर की बैक साइड पर ही है। तो बस मैंने कहा चलो इस व्लॉग की तो एंडिंग ले लें, क्योंकि आज फिर हमने कहीं और निकलना है, तो वो फिर हम नया आपको व्लॉग शुरू करेंगे, तो वो आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। फिलहाल इस व्लॉग की मैंने कहा एंडिंग ले लेता हूँ मैं। ये मंजर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और चूंकि ये घर से बाहर निकलो तो बस ये मंजर है, सब्जा शादाब और क्या नाम है जंगल, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ बस मुझसे ये गलती हुई, रात को मैं बाहर निकला नहीं। अच्छा, रात को मैं निकलूं भी तो वो गीदड़ शीदड़ नज़र नहीं आते, वो गायब हो जाते हैं हम लोगों को देख कर ना। तो वो मासियाँ हमारी यहाँ आई ना रात को, तो वो बर्तन वर्तन धो के जब रात को 11 साढ़े 11 बजे ये बता रही थी कि हम जब जाने लगे ईद वाले दिन, तो वो पिग, खंजीर, सूअर साले झुंड का झुंड जो है वो उनके सामने आ गया। तो वो दो लड़कियां थी अकेली, डर लगा उनको, खैर वो हल्के हल्के करके अपने घर की गली के अंदर घुस गई। इस तरह का सीन मेरे सामने अभी तक नहीं आया। अच्छा, ये सीन होता है सारा रात को, दिन में होता नहीं है। अब इस वक्त देखो ना दिन है, लेकिन इस वक्त कोई जानवर, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए अब इसके लिए ख़ास तौर पे मुझे बाहर निकलना पड़ेगा रात को, कि जहाँ ये चीज़ें नज़र आती हों, फिर उसकी मैं बाकायदा वीडियो बनाऊं और दिखाऊं आप लोगों को। तो अब आज तो हम यहाँ से चले ही जाएंगे। चलो खैर है, अल्लाह मालिक है, फिर कभी ज़िंदगी रही तो बहरहाल। तो अब मैं इस व्लॉग की एंडिंग ले लेता हूँ, आपसे इजाज़त मांग लेता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करें, मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें कि मैं सही हो जाऊँ। किसी के घर आके बीमार होना, वो सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे जो है वो इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की आपसे दरख्वास्त है और खुसूसी, ठीक है जी। तो अस्सलाम वालेकुम।